بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے جانور بتانے جا رہے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملے اور نہ ان کے بعد کبھی کسی کو میسر آئی۔ انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ ہوا کو بھی آپ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر ایک ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا تھا۔ ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنایا گیا تھا، بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک ضرور کام کریں۔ ان جانوروں کے ساتھ نیک کام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے بادشاہ کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت ساری خدمت کی اور کہنے لگا، حضور آپ فرما دیتے، آپ کو آنے کی زحمت نہ ہوتی، میں خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آپ اگر مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ وقت کے شہنشاہ اور نبی نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا، اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں نے تم لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اگر تم لوگ میری بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے اس کو علیحدہ کرتا ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کی صدا لگاتا ہے اور اس کا ورد کرتا رہتا ہے، اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جاتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ جب کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاؤں گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عقاب سے محفوظ رکھے گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ دوسرا ایسا جانور بلی ہے جس کے بارے میں نے بے شمار متقی اور پرہیز لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا،
جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت سی جلدی سے قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے تو اس شخص کی دنیا و آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا، جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا ایک اور ایسا جانور ہے جس کا نام چڑیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائیں۔ نمبر 1، چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ یہ تمام جانوروں سے پہلے اٹھ جاتی ہے۔ یہ ایک معصوم سا پرندہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور اس کا یقین ہے جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا وہ کھانے پینے کے لیے بھی ہمارا بندوبست کرے گا، اس لیے چڑیا نے آج تک کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہیں رکھی۔ چوتھے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا تھا۔ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا موجود تھا جو یقیناً جنت میں جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایک عام سا چھوٹا سا جاندار دیکھتے ہیں جس کو ہم چیونٹی کہتے ہیں، اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں ماریں۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں صدا لگاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات کو دور سے سن لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں اور انسانوں کی طرح ہی اپنے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بناتی ہیں۔ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص چیونٹی کو انجانے میں پاؤں کے نیچے مار دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔